بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میرے جتنے دوست احباب ہیں، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے اور آپ سب کی جائز حاجات اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ تعریف اس رب کریم کے لیے جو ہم سب کا پالنے والا ہے اور ہم سب کو بہترین رزق سے نوازتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی انسان کسی انسان کو پوری طرح اپنے پیار میں جکڑنا چاہتا ہے، اپنی محبت میں جکڑنا چاہتا ہے، پوری طرح اسے اپنا بنانا چاہتا ہے، اس کے دل و دماغ پر مکمل اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے اور اس انسان کے دل میں مکمل راج کرنا چاہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو یہ وظیفہ جو کہ مقناطیس والا یہ عمل آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اسی کام کے لیے بہت زبردست ہے، بہت مجرب ہے۔ یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو اپنے پیار میں مکمل تڑپا سکتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ محبت کے جتنے بھی اعمال، جتنے بھی وظائف آپ کے حوالے کیے، ان سب میں یہی بتایا گیا کہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور کسی میں یہ بتایا گیا کہ درود شریف نہیں پڑھنا۔ لیکن یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ مکمل اللہ پاک کے 99 نام، اسماء الحسنہ، یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا مؤمن تا آخر یا صبور تک، یہ 99 مکمل نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس وظیفے کی، اس عمل کی اتنی زیادہ طاقت ہے، اس ورد کی اتنی زیادہ برکت ہے۔ اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں میں اللہ پاک نے جو طاقتیں رکھی ہیں، یہ تمام کے تمام صفاتی نام بہت بڑے اسم اعظم ہیں۔ اگر کوئی انسان ان ناموں کا ورد کرتا ہے تو وہ جگہ ہلنے لگتی ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے، جب یہی اللہ پاک کے صفاتی نام 99 آپ کسی انسان کے لیے پڑھیں گے، ان ناموں کا وظیفہ کریں گے جیسا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان کا دل دماغ آپ کے قبضے میں نہ آئے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان ناموں کو پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں جادو ٹونے بھی اگر اس انسان کے اوپر ہوں گے، ہزاروں بندشیں بھی ہوں گی، یا پہاڑ جتنی نفرت بھی ہوگی، یا جتنے بھی اس کے اوپر معاملات ہوں گے، وہ ان ناموں کی برکت سے، ان صفاتی ناموں کی برکت سے، اللہ پاک کے حکم سے چکنا چور، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جادو کے تمام ذرات گھر جائیں گے، اور وہ انسان مکمل دوڑتا ہوا آپ کے وش میں آ جائے گا اور آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ ان ناموں کو پڑھنے والا آج تک نہیں دیکھا گیا کہ کبھی ناکام ہوا ہو، تو لہٰذا یہ وظیفہ آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ مختلف قسم کے اعمال، مختلف قسم کے وظائف بتائے گئے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر وظیفے سے ہر کسی کا کام بن جائے۔ یہ میں نے بہت پہلے بھی بتایا ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہر وظیفے میں کسی نہ کسی کے لیے ایک راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مختلف قسم کے وظائف بھیجنے سے، اپلوڈ کرنے سے مراد یہی ہے کہ زیادہ انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے پچھلے وظیفے سے کام نہ بنا ہو، تو اس وظیفے سے کام بن جائے، کیونکہ یہ صرف اللہ پاک کے امر سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس وظیفے میں آپ کی شفا موجود ہے یا کس وظیفے سے آپ کا مسئلہ حل ہونا ہے۔ تو لہٰذا وظائف سارے سچ ہیں، برحق ہیں۔ ان ناموں کو پڑھنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ آپ نے سچے یقین کے ساتھ، پکے لگن کے ساتھ یہ اعمال کرنے ہیں، اور وظیفہ آپ کر رہے ہیں۔ وظیفے کے اول آخر آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور درود شریف کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی لازمی مانگنی ہوتی ہیں، کیونکہ دعاؤں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے کہ دعا عبادات کا مغز ہے۔ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، لیکن دعا لازمی کریں، کیونکہ دعاؤں میں وہ راز پوشیدہ ہیں کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں، فیصلے چینج ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ جو انسان اللہ پاک سے کسی بھی حاجت کے لیے مدد طلب کرتا ہے، حاجت طلب کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو لہٰذا دعاؤں سے بیزار نہ ہوا کریں، بار بار اللہ پاک سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ ہی ہے جو آپ سب کی مدد کرے گا، آپ سب کا مشکل کشا ہے، آپ سب کا خالق و مالک ہے۔ اس وظیفے کی بھی یہی شرط ہے کہ آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ ناجائز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ روحانیت ہے، روحانی اعمال ہیں، لہذا قرآن حدیث میں جو ہے ناجائز چیزوں کا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا قرآنی آیات کے جو اعمال ہیں یا اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، ان کو ہرگز غلط طریقے سے نہ پڑھا جائے، صرف صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ اور عمل بتانے سے پہلے دوستوں گزارش کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے آل والے بٹن کو لازمی دبائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں 3 بار سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ ضرور لکھیں۔
اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ نہ یہ 1 دن کا ہے نہ یہ 40 دن کا ہے، یہ آپ نے معمول بنانا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود ابراہیم 1 مرتبہ، اور اللہ پاک کے یہ 99 نام یعنی 99 نام آپ نے روزانہ 1 مرتبہ ان سب کو پڑھنا ہے۔ آہستہ آہستہ پڑھیں، یا ملا کر پڑھیں یا بغیر یا کے پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن، بالکل اسی طریقے سے پڑھیں۔ اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیم روزانہ رات کو آپ نے سونے سے پہلے دل پر سیدھا ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے، اگر آپ کو یہ نام زبانی حفظ یاد ہیں تو آنکھیں بند کر کے پڑھیں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دل میں دماغ میں آپ نے اس انسان کو رکھنا ہے جس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں، اس کا تصور ہی کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اسے روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ ورد شروع کریں گے، جیسے ہی آپ یہ پڑھائی شروع کریں گے، اس کی ایسی برکت، ایسی تاثیر، اس کی ایسی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی کہ اللہ اس شخص کو کسی نہ کسی طریقے سے ضرور آپ کے پاس لائے گا۔ وہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے ضرور آپ سے کانٹیکٹ کرے گا، چاہے جتنی بھی ناراضگی ہوگی، چاہے جتنے بھی برے معاملات ہوں گے، لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا، ساری چیزیں اللہ پاک دور کر دے گا، اور سارے کے سارے معاملات اللہ پاک حل کر دے گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا آپ کی پریشانی ضرور ختم ہوگی۔ یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ یہ بہت مجرب، بہت طاقتور وظیفہ ہے، الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا ہے، آپ کو بھی ضرور پہنچے گا۔ یہ بہت سچے اور پکے اعمال ہیں، لہٰذا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ یقین کے ساتھ جب اس کو پڑھے گا تو اللہ ان ناموں کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور کر دیں گے اس کی، اور وہ انسان دوڑتا ہوا محبتوں کی طرح آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ والی وہ محبت ہوگی، کبھی بھی آپ سے دور نہیں جا پائے گا۔ مرد حضرات خواتین کے لیے کر سکتے ہیں، خواتین مرد کے لیے کر سکتی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، ناراض لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، ہر شخص کے لیے کیا جا سکتا ہے، صرف جائز مقصد ہو، گناہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو جو ہے فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اور جو انسان بھی یہ عمل کرے اللہ اس کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔